الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں بہار آئی زمین اندر بہار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی تمام تعریفیں برتری بڑائی کبریائی اونچائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک ہے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین و سید الآخرین
امام الانبیاء وادی بطحا خیر الورا آخر الزمان پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا بے حد شکر اور احسان ہے، جس مالک نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اس مالک کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے، جس مالک نے ہمیں دین اسلام کی نعمت کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید بھی عطا فرمایا، اور پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ میرے عزیز ساتھیو، دنیا کے اندر بڑے ہی لوگ انسان 7.5 ارب انسان بستے ہیں، مگر اللہ کو ماننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والے لوگ کم و بیش 2 ارب ہیں، اور ان 2 ارب میں سے بھی جو عقیدہ توحید پر ہیں وہ زیادہ نہیں، صرف اور صرف 5 سے 7 کروڑ لوگ موجود ہیں جو عقیدہ توحید پر صحیح ایمان رکھتے ہیں، جو سمجھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، مسلمان ہونا ہی کافی نہیں ہے، مگر آج دنیا کے اندر مسلمان تو 2 ارب سے شاید زیادہ ہوں، مگر ان مسلمانوں کے اندر دیکھنا یہ ہے، ہمارے ہی اگر 18 چک کے اندر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ مسلمان ہیں، مگر پورے ایمان کے اندر جو داخل ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہزاروں کی تعداد 18 چک کی ہے، مگر یہ 100 کے اندر ہوں گے جو یہ سبق یاد کر کے اپنے آپ کو پورے کے پورے اسلام کے اندر لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کھڑے ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے میرے بھائیوں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ایک خوشی بنا کے دنیا کے اندر ہم نے اس کو بابر کروایا کہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والا نہیں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 62 سالہ زندگی کے اندر ایسی محبت کا پیغام دیا ہے۔ معذرت سے یہ کوئی تنقید کی بات نہیں ہے، یہ ہم سبق حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، سبق لینے کے لیے آئے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم کوئی ادھر صرف اور صرف یہ شروع کے اندر تھوڑا سا ترنم میں نے اسی لیے رکھا ہے کہ کم از کم لوگ کی توجہ جو ہے یہ میری طرف آ جائے۔ حضرات، ہم دین کو سمجھنے نہیں پا رہے، ہم نے دین کو صرف اور صرف اپنی چاہت اور اپنے دل کی مرضی کا نام دین سمجھا ہے کہ یہ دین ہے۔ نہیں میرے محترم پیارے بھائیوں، دین مرضی کا نام نہیں ہے،
ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر مکمل داخل ہونے کا نام دین ہے۔ ہاں انسان نسیان سے ہے، انسان غلطی سے ہے، انسان غلطی کر سکتا ہے، مگر مسئلہ اس بات کا ہے کہ غلطی ہو جانا یہ انسان کے بس کے اندر ہے۔ مگر میرے محترم پیارے بھائیوں، اگر اس بات کو سمجھنا نہ، غلطی کہتے کس کو ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ایک ہی ایسا رب ہے جو سب کو پالنے والا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، میرا نبی اس دنیا میں آیا تو ایک مقصد لے کے آیا ہے، بے مقصد میرا نبی دنیا میں نہیں آیا۔ دنیا کے اندر جب میرے نبی کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، گھوڑا اگر میرا آگے گزر گیا تو مجھے قتل کر دیتے تھے، اگر پانی میں دو آدمی پانی لینے کے لیے آگے، وہ کہتا نہیں میں نے پہلے بھرنا ہے، وہ کہتا نہیں میں نے پہلے بھرنا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں اس وقت کی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے۔ جب میرے آقا آئے، دنیا کے اندر شعور بیدار ہوا۔ کیا شعور بیدار ہوا؟ کہ دنیا کے اندر جو ظالم تھے وہ محبت کرنے والے بن گئے، ظلم نہیں، محبت، پیار، اور جو لوگ ڈاکو تھے وہ امانت دار بن گئے، جو لوگ عزتوں کو لوٹنے والے تھے وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ یہ گھٹنے چھوڑ کے بیٹھو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جب خاص کر کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک تو نیچے نہیں دیکھنا چاہیے کہ بندہ کہے کہ چلو جی میں سو کے کچھ آدھا خطبہ ایسے سن لوں، کچھ جو ترنم کے ساتھ شعر و شاعری ہوگی تو پھر جناب ہم کہہ دیں گے سوئے ہوئے سبحان اللہ۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ باتیں یہ جلسوں کے اندر ہوتی ہیں، کہو سبحان اللہ، یہ ایسے خود انسان کے دل سے زبان سے سبحان اللہ نکلے وہ ہے، یہ نکلوانا جی ترغیب کے طور پر پڑھو جی سبحان اللہ، یہ جمعے کے اندر بالخصوص یہ جائز نہیں ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جو چور تھے، ڈاکو تھے، وہ امانت دار بن گئے، امانتوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے، جو زانی تھے، زنا کرنے والے تھے، وہ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ میرے نبی اس دنیا میں آئے تھے شاہدہ، گواہی دینے والے بن کر کے آئے تھے۔ گواہی کس چیز کی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات ہم نے یہ کلمہ تو پڑھا ہے، مگر آئیے ہم جائزہ لیں، اپنے اندر ذرا تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور کون سی بات سن رہے ہیں، اور جو سن رہے ہیں یہ میرے لیے سبق ہے یا صرف اور صرف میں اجر کے لیے بیٹھا ہوں۔ ایک ہے کہ کچھ لوگ اجر کے لیے آتے ہیں کہ میں اجر حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، سب سے پہلے جاؤں گا تو ایک اونٹ کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا، بعد میں جاؤں گا تو ایک بکرے کا ثواب، پھر ایسے کرتے کرتے یہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں۔ مگر میرا مقصد یہ نہیں ہے، صرف ثواب نہیں، یہ میرا ایک ہفتے کا سبق ہے۔ کیا ہے جی؟ مگر ہم نے سمجھا نہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد کے اندر آنے والے میرے معزز مقتدیوں، اقتداء کرنے والوں،
اقتدا صرف یہ نہیں کہ امام کہے اللہ اکبر ہم کہہ دیں اللہ اکبر. اب آپ اقتدا کس چیز کی کرنی ہے کہ آپ کے سامنے جو بیان ہو اس کو دھیان سے سننا ہے, دل و دماغ کے اندر اس کو لے کے جانا ہے, اور پھر اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر کر کے جو باتیں سمجھ میں آ جائیں الحمدللہ, جو نہ آئیں بعد میں وہ سمجھنی ہے. یہ نہیں کہ بس جی بیان کر دیا, نماز سلام پھیرا, تو بہت سارے میرے بھائی بغیر سنتوں کے سب سے جلدی, جو سب سے پیچھے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ سب سے جلدی میں مسجد سے باہر نکل جاؤں. نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مسجد اپنا مچھلی کا دل اور مچھلی کی جان محفوظ اور سکون کہاں اس کو ملتا ہے مچھلی کو؟ آپ کے ہاں اس کا جواب کیا ہے؟ پانی. اور مومن کو سکون اور راحت چین کہاں ملتا ہے؟ بازاروں میں, سوشل میڈیا کے اوپر, ٹک ٹاک دیکھنے کے ساتھ. مومن کو ہم مسلمان ہیں نا, ہم سب مسلمان ہیں, ہم کو کہاں سکون ملتا ہے؟ جب یہ سلام پھیرے گا آپ دیکھ لینا کتنے لوگ, کتنے نوجوان, کتنے میرے بھائی جناب ایسے ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور جلدی آئیں گے سب سے دیر پہ اور نکلیں گے سب سے پہلے. یہ سبق ہے میرے بھائیوں, یہ صرف بیانیہ نہیں ہے کہ یہ ہم نے انشاءاللہ ان باتوں کو سمجھ کے ہم نے اللہ کے گھر کے اندر کچھ وقت گزارنا ہے. نوافل ادا کریں, سنتیں ادا کریں, دعائیں کریں. آج وقت قبولیت کا وقت ہے, بڑا ہی مقرب دن ہے. تو میرے محترم پیارے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو شاہدہ گواہی دینے والے بن کر کے آئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میرے آقا نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ کے سوا کوئی بگڑے بنانے والا نہیں, اللہ کے سوا کوئی بچے اور بچیاں دینے والا نہیں. میرے عزیز ساتھیوں, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آج ہم نے صرف اور صرف دین کو اپنے تابع نہیں کیا. دین جو ہے بہت سارے لوگوں نے صرف اور صرف ٹمپریری ایسے ہی بس مسلمان ہیں ہم کیونکہ ماں کی گود میں تھے, کلمہ نصیب ہو گیا, مسلمانوں کے گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں, اور ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. حضرات آئیے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا تھا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم دنیا کے اندر آئے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں, اللہ کی مان کر چلنا ہے. میں نے اٹھنا ہے تو اللہ کے حکم پر, میں نے سونا ہے اللہ کے حکم پر, کھانا ہے, پینا ہے, بیٹھنا ہے, چلنا ہے, پھرنا ہے. میرا ملنا اللہ کے لیے, میرا جدا ہونا اللہ کے لیے. اس کو کہتے ہیں میرے محترم پیارے بھائیوں گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور آج آیا کہ میں نے اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ نہیں دی؟ میری عبادت اللہ کے لیے ہے کہ نہیں؟ میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جو صرف اور صرف اس لیے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں, لمبی لمبی رقمیں اس لیے کر دیتے ہیں. لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں, لوگ مجھے بڑا عبادت گزار سمجھتے, بڑا نیک ہے, بڑی جناب اللہ کے راستے میں سخاوت کرتا ہے. حضرات آئیے, یہ سارا کچھ اس کی نیت کے اوپر ہے. اگر اس کی نیت دکھلاوے کی ہے میرے محترم پیارے بھائیوں, یہ نیکی جو ہے یہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گی. اللہ کے لیے وہ سارا کچھ اللہ کے لیے. اگر میں مسجد کا خادم ہوں تو کس کے لیے؟ کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے. اگر میں مسجد کا ناظم ہوں تو کس کے لیے؟ یہ کس کا گھر ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی. میں بنیر پیر بابا کے بازار کے اندر اوپر جب میں گیا جہاں یہ بادل پھٹا تھا اور پانی بہا تھا,
اس کے ساتھ ہی آپ کی جماعت کی ادھر مسجد تھی، اللہ نے اپنے گھر کو بچا لیا، ساری بستی کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ کس کے گھر کو بچایا؟ اللہ نے اپنے گھر کو بچایا۔ اور یہ گھر کس کے ہیں؟ اللہ کے گھر ہیں۔ یہ بھی تھوڑی سی ہم اپنی میری تربیت کا حصہ ہے، میری اور آپ کی تربیت کا حصہ ہے۔ اگر اللہ نے مجھے اپنے گھر کی چابیاں سونپ دی ہیں، یہ میری کوئی بڑھائی نہیں ہے، میں کوئی اچھا نہیں ہوں، یہ اللہ نے میرے اوپر احسان کر دیا کہ میرے بندے میں نے تجھے اپنے گھر کی چابیاں دے دی ہیں۔ اور جتنا بڑا انسان کے اوپر انسان کو ذمہ داری مل جائے اتنا ہی اس کو جھک جانا چاہیے، اتنا ہی وہ روک ڈالنے والا نہ ہو۔ مگر آج دیکھنے میں کیا آتا ہے، جس کی گھر نہیں چلتی وہ مسجد میں آ کے مولوی صاحب کے اوپر، مولوی صاحب آج آپ نے یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا آپ نے، کون تھے آپ ایسا کرنے والے؟ یہاں تک کہ میں نے مولویوں کو مارتے دیکھا ہے، ناظم صاحب کو۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، میرا نبی آیا اس دنیا کے اندر تو لوگوں کی تربیت کے لیے آیا تھا۔ جو ظالم تھے وہ لوگ امن والے بن گئے، محبت کرنے والے بن گئے۔ حضرات آئیے، اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مسجد کا امام بنا دیا ہے، مسجد کا خادم بنا دیا ہے، مسجد کا سرپرست بنا دیا ہے، اشتہاروں پہ لکھا جاتا ہے سرپرست اعلیٰ، اگر یہ میں بن گیا ہوں، مجھے اتنا ہی زیادہ جھک جانا چاہیے کہ میں اللہ کے گھر کا ہوں خادم۔ اور خادم جو ہوتا ہے وہ روب نہیں ڈالتا، وہ تو بڑا ہی اخلاق والا ہوتا ہے، وہ محبت کرے گا تو مسجد میں کوئی آئے گا، اگر چتراہٹ کرے گا تو پھر کہیں گے مسجد اور بھی ہے، اسی کڑا ٹھیکہ لیا ایسے مسجد میں، ایک ٹھیکہ بہت ثواب ہے میرے بھائیوں۔ تمام مسجدوں کے اندر ثواب برابر کا، یہ نہیں کہ یہ مسجد نبوی ہے 1000 نماز کا ثواب ہے، بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ کے اندر اگر میں نماز پڑھوں ادھر تو ادھر جناب 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، یہ صرف ادھر ہی ہے۔ آپ چاہے بادشاہی مسجد میں پڑھ لیں، چاہے فیصل مسجد میں جا کے پڑھ لیں، آپ کی پاکستان کی بڑی مساجد ہے، اگر آپ ادھر پڑھیں تو نماز کا ثواب کتنا ہے؟ آپ چھوٹی مسجد میں جا کے پڑھ لیں، نماز کا ثواب کتنا ہے؟ برابر ہے۔ حضرات آئیے، ہمارا دین محبت بکھیرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو عمل کیا تھا، ابھی نبوت نہیں آئی تھی، تو میرے آقا نے سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ کیا تھا؟ محبت، پیار، اخوت، لوگوں کے کام آنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، لوگوں کے بوجھوں کو ہلکا کرنا، اگر کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو حل کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو یہ سبق لے کے آئے تھے، یہ سبق دنیا کو دیا۔ حضرات آئیے، میرا نبی اس دنیا میں آیا تو سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بابے نہیں تھے، وہ نوجوان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو تربیت کی تھی وہ نوجوانوں کی تھی۔ آئیے، ہمیں بھی دیکھنا ہے، جو میرے بھائی نوجوان بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے بالخصوص اور بالعموم سب کے لیے ہے۔ آئیے آج میں دیکھوں میں کیسا مسلمان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تیار کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو تیار کیا، حضرت اسامہ کو تیار کیا۔ کتنی عمر ہے؟ 18 سال عمر ہے، ابھی جوانی کے پروان چل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بنا کے بھیجا، لشکر کا کمانڈر بنا کے بھیجا، بابوں کو کہ نوجوانوں کو۔ حضرات آئیے، جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے میری درخواست ہے، ابھی میں آ رہا تھا یونیورسٹی سے آگے آیا، رینالے کے قریب جو پل ہے نیا بنا، ادھر میں پہنچا تو
3 لڑکے تھے اور 1 لڑکی تھی. ایک لڑکا اس کی ایک طرف سے بازو کھینچ رہا تھا، دوسرا لڑکا دوسری طرف سے بازو کھینچ رہا ہے. ایک نے اس کا موبائل چھینا ہے، اور ادھر جب میں پہنچا میں رک گیا. میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے، کیا لگتی ہے آپ کی؟ کہتا جی میری تو نہیں کچھ بھی لگتی، مگر اس کی یہ فرینڈ دوست ہے اور اس کی یہ کزن ہے، جس رشتے کی ابھی تک کسی کو بھی اس کی ڈیفینیشن کا پتہ نہیں ہے. کزن، لفظ کزن کی ڈیفینیشن کا کسی کو پتہ نہیں ہے. جس کو مرضی کزن بنا لو، یہ لفظ ہی ایسا ہے. میں نے کہا کزن مینز کیا ہے، کیا کر رہے ہو آپ کی سگی بہن ہے؟ کہتے نہیں جی. آپ کی ہے؟ کہتے نہیں جی. چھوڑو، میں نے کہا. اور یہ کسی بند کمرے کے اندر یہ سین میں نے نہیں دیکھا کہ روشن دان سے میں یہ سین دیکھ رہا ہوں. یہ چلتے ہوئے بازار روڈ کے اوپر یہ میں سین دیکھ رہا ہوں. اور آج کیا، یونیورسٹی سے چھٹی ہوئی، ایک نوجوان نے اپنے پیچھے بٹھایا، دوسرے 2 نوجوان تھے اپنی موٹر سائیکلوں پہ اس کے پیچھے لگ گئے اور پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے تھے. میرے پاس تو ٹائم کم تھا، مگر میں نے چڑھوا کے میں نے کہا چھوڑ دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو. اور وہ کون تھے؟ کافر، ہندو، یہودی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہم نے جھنڈیاں سجا کے، ہم نے خوشیاں منا کے، مٹھائیاں بانٹ کے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر یہی ہم نے جناب یہ کام کر کے میلاد بنا کے ہم نے سمجھا کہ یہ حق ادا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری احادیث مبارکہ پڑھ لو، صحاح ستہ پڑھ لو، ایک ایسی حدیث نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہو کہ 12 ربیع الاول، اسی تاریخ کو لے لو، میں اختلاف میں نہیں جاتا، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، میں کہتا ہوں 12 ربیع الاول کو لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے صحابہ کو بیان کیا ہو یہ بڑا ہی مقرب دن ہے، یہ میری آمد کا دن ہے، میں اس دن پیدا ہوا ہوں. اے میرے صحابہ اس دن روزہ رکھو، اس دن آپ نمازیں ادا کرو، نوافل ادا کرو، اور جناب جھنڈیاں لگاؤ، یہ جلاؤ. ایک ایسی حدیث کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے کو مقرب مہینہ قرار دیا ہو، یا اللہ نے دیا. ہماری ہوش کہاں ہے، ہم کہاں ہیں؟ اور میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ 600 عیسوی کے اندر یہ معاملہ پیش آیا تھا اور عراق کے اندر آیا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 600 سال بعد یہ آیا تھا. اور میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے قرآن سے لے کے رہنمائی چلنے والے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے؟ چلو میں ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اکرام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ہم ان ائمہ اکرام کو، اللہ کے ولیوں کو دیکھ لیں، آیا کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی کے اندر یہ عمل کیا تھا؟ اس دن روزہ یا اس مہینے کو بڑا ہی مقرب مہینہ قرار دیا ہو. کوئی ایک ایسی بات ان کی کتابوں کے اندر، غنیۃ الطالبین کے اندر آپ پڑھ لیں. میرے محترم پیارے بھائیوں، ایک قول بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہو کہ یہ مہینہ بڑا ہی مقرب مہینہ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. ایک ایسی روایت میرے نبی سے بھی ثابت نہیں. حضرات آئیے، آج ہماری قوم زیادہ اس کام پہ لگ گئی، ٹک ٹاک پہ لگ گئی، سوشل میڈیا کے اوپر لگ گئی.
تو نوجوان جنہوں نے سپہ سالاری کرنی تھی، جنہوں نے قوم کی خدمت کرنی تھی، جنہوں نے قوم کے معمار بننا تھا، جنہوں نے قرآن کو لے کے کھڑے ہونا تھا کہ ہمارے ملک کا دستور قرآن ہے، آئیے نوجوانوں، ہم سب نوجوان مل کے ہم قرآن کو لے کے کھڑے ہو جائیں۔ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ حضرات آئیے، قومیں بنتی ہیں قرآن سے جڑنے کی وجہ سے۔ آج کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سورہ کہف پڑھی ہے؟ جمعۃ المبارک کے روز نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سورہ کہف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گا۔ آیا کہ ہم چمکانا چاہتے ہیں؟ کتنے میرے بھائی ہیں جنہوں نے پڑھی ہے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ آج میں قرآن سے کتنا جڑا ہوا ہوں، روزانہ کی بنیاد پر میں قرآن کو کتنا پڑھتا ہوں۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، آؤ، اگر چاہتے ہو کہ ہم اس دلدل سے نکل جائیں، اگر چاہتے ہو کہ کافروں کا جو آج تسلط ہے اس سے ہم نکلیں اور دنیا کے اندر ہم اسلام کا غلبہ کریں، تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ تب ہی ممکن ہے جب میرے بھائی، میرے نوجوان قرآن سے جڑ جائیں گے، قرآن کو لے کے کھڑے ہو جائیں۔ اور جو پھر نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو میں نے آپ کو دے دیا وہ لے لو، جو اللہ کے نبی دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دو اس سے رک جاؤ۔ آیا کہ میں کبھی دیکھوں کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے میں کتنی چیزوں سے میں رکا ہوں، اس لیے کہ میرے نبی نے منع فرما دیا، میں نے نہیں یہ کام کرنا، اور میں اس لیے کام کرتا ہوں کہ میرے آقا نے اس کام کا حکم دیا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے دینی امور ہیں جو ہم عادت کی بنیاد پر کرتے ہیں، ماحول کی بنیاد پر کرتے ہیں، ہمارا ماحول ہے ایسا۔ اور بہت سارے جو میرے بزرگ جو انڈیا سے آئے ہیں، وہ اب بھی ان کے اندر وہی جذبات ہیں کیونکہ ہندوؤں کے اندر رہے ہیں، وہی جناب ان کی ہی جو عادتیں تھیں، جو ان کے معاملات تھے، جو ان کے رسم و رواج تھے، وہ آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ ابھی 76-77 سال بیت گئے ہیں، مگر اب بھی یہ مہندی کی رسم کن کی ہے؟ اور کہاں آتے ہیں رسم مہندی فلاں تاریخ کو؟ میرا نبی آیا تھا اس دنیا کے اندر ان رسموں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو حضرات آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمخوار نبی تھے، لوگوں کی بوجھ اٹھانے والے نبی تھے، پیاسوں کو پانی پلانے والے نبی تھے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے نبی تھے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، جب پہلے وحی آئی تو اس وقت آپ گھبرا گئے تھے، تو اماں جان تسلی دے رہی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرتاج، آپ گھبراؤ نہ، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہو، پیاسوں کو پانی پلاتے ہو، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہو، لا تحزن، نہ گھبراؤ۔ پتا چلا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرنا، کسی کی مصیبت کے اندر اس کے کام آ جانا، کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کا مداوع کر دینا، پتا چلا کہ یہ میرے نبی کا کام تھا۔ اگر ہم بھی یہی کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی پریشانیاں نہیں دے گا، اللہ ہمیں تکلیفیں نہیں دے گا، اللہ ہمیں ایسی آفات سے بچا لے گا، ایسی مصیبتوں سے بچا لے گا۔ آج میرے محترم پیارے بھائیوں، سیلاب بھی آ رہے ہیں، بارشیں آ رہی ہیں اور زلزلے آ رہے ہیں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا افغانستان کے اندر بہت بڑا زلزلہ آیا۔ حضرات، یہ سیلاب، یہ زلزلے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔
آؤ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، آئیں محبتیں بکھیریں، احساس کو بیدار کریں، کیونکہ میرا پورے کا پورا جو اللہ تبارک و تعالی نے دین ہمیں دیا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھلایا اور صحابہ کی جو تربیت کی تھی، میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ سارے کا سارا دین جو ہے اس کے اندر سے اگر احساس کو محبت کو نکال دیں، اللہ کی قسم یہ دین نہیں رہے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق آسان فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے تو کلمہ شہادت زبان پہ ہو، اللہ شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔